ترکی کے حالیہ الیکشن، طیب اردوان کی جیت اور ترکی کی بدلتی ہوئی تاریخ، آج ہم اس بارے میں بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حالیہ ترکی کے الیکشن میں طیب اردوان نے ایک بڑی جیت حاصل کی ہے، اور یہ مرد اہن، مرد بحران یہاں تک کیسے پہنچا، اور ان الیکشن میں اس سے ایک سخت مقابلے کا سامنا تھا، مگر ترک عوام نے طیب اردوان کو 52% سے زیادہ ووٹ دے کر ایک بار پھر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے اس لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم اس پہ مزید بات کرنے سے پہلے ترکی کا تھوڑا سا اجمالی جائزہ لیتے ہیں کہ ترکی کیسے اور کن کن حالات سے گزرا اور یہاں تک پہنچا۔ ترکی کا طیب اردوان کے دور میں ہی نام بدل کر ترکیہ رکھا گیا۔ ترکی جہاں پہ 600 سال تک عثمانیوں نے حکومت کی، ایک جسے عثمانی سلطنت بھی کہا جاتا ہے اور خلافت عثمانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ عثمانی سلطنت سے پہلے یا خلافت عثمانیہ سے پہلے ترکی بہت سے مختلف قبائلوں میں بکھرا ہوا تھا اور بٹا ہوا تھا۔ ارطغرل غازی وہ پہلا شخص کھڑا ہوا جس نے ان قبائل کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور پھر ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے اسے ایک سلطنت میں بدل دیا۔ یہ خلافت عثمانیہ کسی نہ کسی طریقے سے پہلی جنگ عظیم تک چلتی رہی، اور بالآخر پہلی جنگ عظیم میں ترکوں نے جرمنی کا ساتھ دیا، اور جس میں جرمنی کو شکست ہو گئی، اور یوں اس کا سارا ملبہ خلافت عثمانیہ پہ آ گرا۔ خلافت عثمانیہ جو یورپ کے اندر تک، جو آج موجودہ بوسنیا، البانیہ اور یہ جتنے یورپ کے اندر مسلم ریاستیں ہیں، یہ انہی دور کی نشانیاں ہیں۔ 1923 میں جب معاہدہ لوزان ہوا اور خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی، تو کمال اتا ترک نے جدید ترکی کی بنیاد رکھی۔ ایک ایسا ترکی جو 600 سال سے زیادہ اسلام کی نشات ثانیہ اور مسلمانوں کا علمبردار رہا، ایک دم سے اچانک سے اس ترکی میں اذان دینے پہ پابندی لگا دی گئی، مسجدوں میں عربی رسم الخط پہ پابندی لگا دی گئی، کسی قسم کے عربی بولنا گناہ قرار دے دیا گیا، پردہ جو مسلمان عورتوں کی پہچان تھا اس پہ پابندی لگا دی گئی، غرض ہر وہ طریقہ اختیار کیا گیا جس سے ترکوں کے اندر سے اسلام اور اسلام کی محبت کو نکالا جا سکے۔ لہذا اس کے بہت سے طریقے اختیار کیے گئے اور ایک سیکولر ترکی کی بنیاد رکھی گئی، جو کسی نہ کسی طریقے سے 2001 تک چلتی رہی۔ کمال اتا ترک کے بعد ترکی میں زیادہ عمل دخل وہاں کی ملٹری کا رہا، اور وہی بلا شرکت غیرے ایک جمہوری نظام کے پیچھے رہی اور ترکی کو چلاتی رہی۔ 2001 سے پہلے ترکی کو مسلمانوں کا مرد بیمار بھی کہا جاتا تھا، یعنی کہ اس کے اندر سکت ہی نہیں تھی
کہ وہ کہیں کھڑا ہو سکتا، اور ترکی نے اپنے تائیں ہر وہ عمل کیا، ہر وہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح یورپی یونین میں شامل ہو جائے۔ اسلام سے دوری کا وہ ہر حربہ استعمال کیا گیا کہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ہمیں یورپی یونین میں شامل کیا جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ترکی کبھی یورپین یونین میں شامل نہ ہو سکا۔ ہر دفعہ بہت سے مطالبات رکھے جاتے، ترکی وہ مطالبہ پورا کرتا، ایک اور مطالبہ رکھ دیا جاتا، پھر وہ مطالبہ پورا کرتا تو ایک اور مطالبہ رکھ دیا جاتا، یوں مطالبات کی فہرست لمبی ہوتی چلی گئی اور ترکی یورپ میں شامل نہ ہو سکا۔ پھر یوں چلتے چلتے اللہ نے ترکی پہ اپنا کرم کیا اور ترکی کی تاریخ کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ ترکی کے موجودہ صدر طیب اردوان 1954 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ابتدائی تعلیم ایک مدرسے سے حاصل کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ طیب اردوان پولیٹیکل سائنس پڑھنا چاہتے تھے، اور جب وہ اس کے لیے کالج پہنچے کہ مجھے پولیٹیکل سائنس میں ایڈمیشن لینا ہے، تو وہاں پتہ چلا کہ آپ چونکہ مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، لہٰذا اس کے لیے پراپر سکول کی ڈگری چاہیے، تب آپ پولیٹیکل سائنس پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک دھچکا تھا طیب اردوان کے لیے، مگر یہ مرد جہان پیچھے نہ ہٹا۔ یہ دوبارہ گیا، سکول میں ایڈمیشن لیا، اور وہاں سے ڈگری لینے کے بعد پھر پولیٹیکل سائنس میں ایڈمیشن لیا، اور اس نے پولیٹیکل سائنس میں ڈگری مکمل کی۔ وہاں سے پڑھنے کے بعد یہ ترکی کی سڑکوں پر ٹریفک لائٹس پہ، جنہیں ہم سگنل بھی کہتے ہیں، وہاں پہ پانی کی بوتلیں اور بہت سی چیزیں فروخت کرتا رہا، مگر یہ پیچھے نہ ہٹا، اور اس کے اندر جو جذبہ اور جنون تھا اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا اور ترکی کو ایک نئی سمت دینا، ایک نئی پہچان دینا، یہی اس کا مشن تھا، اور وہ اس کی دھن میں لگا رہا۔ 1994 میں طیب اردوان استنبول کے میئر بنتے ہیں۔ 1994 سے لے کر 1998 تک وہ استنبول کے میئر رہے اور استنبول کا نقشہ بدل دیا۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب ترکی کی عوام اور خاص کر استنبول کے لوگوں نے یہ بات سمجھ لی کہ ترکی کو اگر کوئی بدل سکتا ہے تو وہ یہی ایک شخص ہے۔ لہذا لوگوں نے طیب اردوان کے ارد گرد اکٹھا ہونا شروع ہوئے، مگر 1998 کے بعد ایک واقعہ پیش آیا، وہ بڑی مشہور نظم ہے جو ترکی کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، وہ کہ مسجدیں ہماری بیرکیں ہیں اور میناریں اس کی تلواریں ہیں۔ یہ پڑھنے پر طیب اردوان کو سزا سنا دی گئی، اور یوں طیب اردوان جیل میں چلے گئے۔ جب انہیں کورٹ میں پیش کیا گیا تو طیب اردوان نے کہا کہ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور جو چیز کتاب میں لکھی ہے وہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ پڑھنا جائز نہیں ہے، مگر چونکہ اس کے پیچھے کچھ اور عوامل کار فرما تھے، لہٰذا طیب اردوان کو سزا سنا دی گئی۔ اس میں یہ آپشن تھا کہ آپ یا تو اس کا جرمانہ پے کریں یا اپنی سزا پوری کریں۔ طیب اردوان نے پیشکش کی کہ میں اس کا جرمانہ پے کرتا ہوں، مگر یہ استدعا مسترد کر دی گئی اور طیب اردوان کو جیل میں رکھا گیا۔ جیل میں اور جیل کے رہا ہونے کے بعد طیب اردوان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ سسٹم اس قدر کولیپس کر چکا ہے، اور اس سسٹم کے اندر وہ جان نہیں رہی کہ ترکی آگے بڑھ سکے۔ لہٰذا اگر ترکی کو آگے بڑھنا ہے، اور ترکی نے اگر ترقی کرنی ہے، اور ترکی نے اگر دنیا میں اپنی پہچان بنانی ہے ایک بار پھر سے،
تو ترکی کے اس موجودہ نظام کو بدلنا پڑے گا۔ لہٰذا جب طیب اردوان جیل سے رہا ہوتے ہیں تو وہ اپنے مشن کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے 2001 میں وہ اپنی ایک پارٹی تشکیل دیتے ہیں جسے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا 2001 کے بعد وہ اس مشن میں لگ جاتے ہیں کہ اب ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ترکی کی تاریخ کو بدلنا ہے۔ لہٰذا ان کی پارٹی یہ الیکشن جیتتی ہے اور وہ پرائم منسٹر منتخب ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے ترکی نے بدلنا شروع کیا اور وہ تمام روایات جو جدید ترکی میں اور کمال اتاتürk کی ترکی میں بدل دی گئی تھیں انہیں واپس لایا جانے لگا۔ مسجدوں میں اذانیں دی جانے لگیں، مدارس میں عربی پڑھائی جانے لگی اور عورتوں کو پردہ اور سر پہ سکارف رکھنے کی اجازت دی جانے لگی۔ اس بات کو لے کر بہت سے لبرلز اور سیکولر طاقتوں نے بہت زیادہ تنقید کی طیب اردوان کے اوپر، مگر وہ اپنے کام میں مگن رہے۔ طیب اردوان 3 بار ترکی کے وزیر اعظم منتخب ہوئے اور پھر 2014 کے بعد کیونکہ وہ دوبارہ پرائم منسٹر منتخب نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی پارٹی کے ذریعے وہاں کے قانون میں ترمیم کی اور صدارتی نظام کے ذریعے وہ صدر بن گئے۔ سیکولر طاقتوں کو یہ اندازہ تھا کہ اگر جس طریقے سے ترکی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، یہ آگے چل کر بہت سی ہمارے لیے پرابلم کھڑی ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا 2016 کے اندر، مارچ 2016 کے اندر ایک بڑے پیمانے پر طیب اردوان کے اگینسٹ ایک فوجی بغاوت کرائی گئی۔ طیب اردوان کا یہ ماننا ہے کہ اس بغاوت کے پیچھے امریکہ تھا، کیونکہ ترکی کا ایک جلا وطن لیڈر جو امریکہ میں جلا وطن ہے وہی اصل میں اس کا محرک تھا۔ لہٰذا طیب اردوان نے اپنی عوام سے کہا کہ وہ اس بغاوت کو کچلیں، باہر نکلیں، اور یوں طیب اردوان نے کامیابی سے اس بغاوت کو کچل دیا اور ترکی کی عوام نے یہ ثابت کیا ایک بار پھر کہ وہ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے، اور یوں یہ بغاوت ناکام ہو گئی، اور اس بغاوت کے بعد طیب اردوان بہت زیادہ مضبوط ہو کر اقتدار میں واپس آئے۔ لہٰذا اب تیسری بار وہ دوبارہ ترکی کے صدر منتخب ہوئے ہیں، اور اس مرد اہن، مرد مومن اور مرد حق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اگر آپ مشن رکھتے ہیں، اگر آپ اپنے کام میں مخلص ہیں، اور اگر آپ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہمہ تن گوش اور بلا خوف و خطر آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے، تب ہی جا کر آپ کہیں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور یہی بات ترکی کی عوام نے بھی ثابت کی کہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر ترکی کو کوئی ترقی کی راہ پر لا سکتا ہے، چلا سکتا ہے، تو وہ صرف یہ ایک شخص ہے۔ ان پہ بہت زیادہ تنقید بھی کی گئی، کیونکہ کووڈ کے درمیان جو مہنگائی کا ایک ریلا آیا اور انفلیشن بڑھی، اس نے ترکی کو بھی افیکٹ کیا، اور پھر حالیہ زلزلے نے بہت زیادہ اس کو افیکٹ کیا۔ مگر اس کے باوجود کہ انفلیشن اور زلزلے نے بظاہر طیب اردوان کی پوزیشن کو کمزور کیا تھا، مگر اس نے اعلان کیا کہ یہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے۔ لہٰذا پہلا جو راؤنڈ ہے وہ 14 مئی کو ہوا، جس میں طیب اردوان نے 49.50% ووٹ لیے اور اس کے مقابل کمال اوہلو نے 42% ووٹ لیے۔ لہٰذا دوسرے مرحلے میں طیب اردوان نے 52% سے زیادہ ووٹ لے کر یہ جیت حاصل کی۔ ایک بڑے عرصے بعد یہ ایک سخت مقابلہ تھا،
اور اس میں تمام میڈیا کا پروپوگنڈا اور خاص کر مغربی میڈیا کا پروپوگنڈا، جس میں انہوں نے طیب اردوغان کے مخالف امیدوار کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، اور یہی کہا جا رہا تھا کہ شاید طیب اردوغان یہ مقابلہ نہ جیت سکیں اور وہ اقتدار کی دوڑ سے باہر ہو جائیں۔ اس میں تیسرا فریق جو تیسرا مد مقابل تھا، سنان اوہان، وہ ایک سیکولر پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا تھا اور اس کے صرف 5% ووٹ نکلے۔ لہٰذا ترکی کی عوام نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ وہ اسلام سے محبت کرتے ہیں اور اسلام ہی ان کی زندگی ہے اور اسلام ہی ان کا مذہب ہے، اور انہوں نے یہ اس بات کو ثابت کیا کہ وہ ترکی میں اب سیکولر اور لبرلزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ بات طیب اردوغان کو ووٹ دے کر ثابت کر دی کہ یہاں کون لوگ ہیں اور کنہوں نے آگے بڑھنا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ مغربی میڈیا اور بہت سے دوسرے لوگوں کا طیب اردوغان کے اوپر بہت زیادہ پروپوگنڈا رہا۔ جائے کہ ملک کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزوں کے اوپر بہت سی پابندیاں لگائی ہیں، مگر ترکی کی عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ پابندیاں کیسی ہیں، ٹھیک ہیں یا غلط ہیں۔ لہٰذا ترکی کی عوام نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے اور طیب اردوغان ایک بار پھر ترکی کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ لہٰذا ابھی آگے یہ دیکھنا ہے، کیونکہ جو مغربی طاقتیں تھیں ان کے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ 1923 میں جو معاہدہ لوزان ہوا وہ 2023 میں کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے بعد ترکی ایک نیا ترکی ہوگا۔ اب وہ ترکی نہیں، ترکیہ ہوگا، کیونکہ معاہدہ لوزان کے تحت ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے۔ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو ترکی اس معاہدے کی وجہ سے کر نہیں پا رہا تھا۔ لہٰذا یہ معاہدہ 2023 میں ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد ایک نیا ترکیہ جنم لے گا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ طیب اردوغان اس سارے پروپوگنڈے میں اور ان حالات میں آگے کیسے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی ناصر ہو۔